الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا عطا کر تو شان کریمی کے صدقے عطا کر تو شان رحیمی کے صدقے نہ مانگوں گا تجھ سے
تو مانگوں گا کس سے؟ اللہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے؟ تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس کو تو دولت عطا کر، اللہ جو بیمار کو صحت عطا کر، جو مفلس کو تو دولت عطا کر، جو بیمار کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں۔ جو نادار کچھ نہیں جل کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی
دی مبارک ذات واسطے اور درود و سلام بے شمار لاتعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم تے داتا میٹھے میٹھے منٹھار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے دعا ہے کہ جو آیہ مقدسہ میں پڑھی اللہ انہوں بیان کر کے مینوں تانوں سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان تو بچے کرو، ان بعد الظن اثم، کہ بے شک کوئی ایسا گمان بھی ہوندا ہے جڑا گناہ ہوندا ہے۔ ولا تجسسوا، اور لوگاں دے پوشیدہ معاملات او دی جستجو وچ نہ پے کرو، لوگاں دے حوالے نال ٹوئے چ نہ پے کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے دی غیبت نہ کیتی کرو۔ ایحب احدکم من یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ اپنے مردار بھائی دا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، فرمایا ہرگز ہرگز یہ تانوں پسند نہیں۔ اگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تو ڈردے رہو، اللہ تو ڈردے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ سب تو بڑھ کے توبہ قبول کرن والا اور رحم فرمان والا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پاک دی اس آیہ مقدسہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے تین چیزاں دا اپنے بندوں نو حکم ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے اللہ تے او دے رسول نو منن والےو، اے خوف خدا اپنے سینہ دے وچ رکھن والےو، اے عشق مصطفیٰ دے نال تڑپن والےو، فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے بدگمانیاں تو بچے کرو، کسے دے بارے عجیب و غریب طرح دے خیالات، عجیب و غریب طرح دیاں گلاں واقعات اپنے ذہن دے وچ گھڑ لینے، ایویں نہ کیتا کرو۔ ان بعد الظن اثم، کہ کئی ایسے گمان ہوندے جڑے گناہ ہوندے۔ اچھا گمان یہ بعض اوقات رکھنا تا واجب ہوندا ہے، جویں اللہ دی ذات دے نال اچھا گمان رکھنا ہے واجب ہے، بعض اوقات مستحب ہوندا ہے، جویں کسے مسلمان صالح واسطے، عالم دین واسطے، مفتی اسلام واسطے اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور جتے تک ہو سکے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، گمان نہیں گھڑنے چاہیے، اپنے خیالی پلاؤ نہیں پکانے چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ زمانہ بڑا عجیب و غریب اساں نے بنا دیتا ہے، زمانہ تو اچھا ہے، اللہ دا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن اج کل دے جو حالات اور معاملات اور جو خیالات تصورات نے کہ اساں ایویں جاندے ہوئی کسے دے بارے کچھ گھڑ لینے ہیں، کسے دی ٹور نو ویکھ کے، کسے دے بیٹھن نو ویکھ کے، کسے دے عمل دی وجہ تو کوئی پتہ نہیں ہوندا، نہ تا اساں عالم ہونے ہیں، ایڈے وڈے عالم ہوئیے کہ جناب میری شریعت نے ساڈے تے لازم کیتا ہے کہ او دے قول و قرار دی تحقیق کرو، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ بدترین جھوٹ و بدگمانی ہے، کسے واسطے برا گمان خیال رکھنا، گھڑ لینا، فرمایا بدترین جھوٹ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے فرمایا کہ مسلمان دے بارے بدگمانی کرنا جدوں تک کوئی شرعی ثبوت نہ ہوئے یہ حرام ہے۔
اساں اپنے طور تے گھڑ لیندے ہونے وہ فلانا فلانے دے خلاف ہو گیا اج کل، تینوں پتہ نہیں لگیا کہ وہ فلاں جگہ تے بیٹھے ہیں تے ہی ہویا تے ہی ہویا، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال جو غمان ہے، غمان، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرمیندے نے کہ بعض اوقات یہ چھپی ہوئی دشمنی نوں ظاہر کردا ہے۔ جو کسی بندے نے اپنے وجود دے وچ خبیث کسی دے بارے سوچا ہویا ہوندا ہے، گندے خیالات، گندے معاملات، تو پھر یہ جڑی غمان ہے نا، غمان، بدغمانی، وہ پھر جدوں انہوں موقع ملے نا وہ اس چیز دا اظہار کرتا ہے، تو چھپی ہوئی دشمنی جڑی ہے نا وہ دا اظہار بعض اوقات بدغمانی دے ذریعے ہوتا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، بدغمانی عام مسلمان واسطے بھی جائز نہیں، والدین واسطے تو ڈبل جرم ہو جاسی اگر کوئی بدغمانی کرتا ہے، ایویں اپنے امام واسطے کوئی بدغمانی کرنا ہے یہ بھی ڈبل جرم، عالمہ واسطے، مفتیان کرام دے واسطے اگر کوئی بدغمانی کرتا ہے تو یہ بھی ڈبل جرم۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک مسلمان دی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے۔ بہرحال میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرمائندے نے کہ جو خبیث غمان ہوتا ہے نا، گندا غمان، گندا خیال، وہ خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، خبیث طبیعت سے پیدا ہوتا ہے، یعنی گندا پن، ناپاک غمان وہ اے ہو جے بندے دے وچوں ہی ہوندا ہے جندا اندر دا ناپاک ہوندا ہے، او دا اپنا باطن جڑا نا وہ بد ہوندا ہے، وہ گندا ہوندا ہے۔ تے اللہ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ایسے بندے دے وچوں پھر غمان بھی جڑا نا وہ خبیث ہی پیدا ہوندا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندو، مجھے ماننے والو، مجھ سے ڈرنے والو، میرے محبوب کی سنت کو اپنانے والو، غمان نہ کیا کرو، بدغمانیاں نہ کیا کرو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کوئی تم بات ایسی اپنے منہ سے نکال دو گے جس کی وجہ سے تم جہنم کی گہرائیوں کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو اس لیے جو آپ کے سامنے ہے، جو جس کا شریعت نے آپ کو پابند کیا وہ کرے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور فرمایا ٹو میں نہ پڑھو یار، ایویں بلا وجہ جناب لگے ہوئے ہیں، جیسے ذمہ داری ہے کسی شخص کی ہے۔ اب چل رہا ہمارے معاشرے میں، کسی کا پتہ چلا یا نہیں چلا جناب، میری چل لگ گئے جناب، میری ہے اپنے چیلے چمچے اور بھی اکٹھے کر لیے، کوئی 10-15 سبھی کو لگا دیا، چلو جی اب عزت کی دھجیاں اڑا دو۔ ایسے شخص کو سوچنا چاہیے محترم، مسلمان کی عزت اتنی مفت کی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے پامال کرنا شروع کر دے، خراب کرنا شروع کر دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے میرے غلام کو تکلیف پہنچائی، رنج پہنچایا، اس کی وجہ سے وہ آزمائش میں آیا، غمگین کیا، فرمایا فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 1400 سال میرے آقا نے پہلے فرما دیا، فرمایا میرے غلاموں، ہمیں سامنے والے کی آنکھ میں تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی طرف کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہ سامنے والا شخص جو ہو اس کی آنکھ میں اگر تنکا بھی ہو، کوئی تھوڑا جا ککھ بھی نظر پہ جائے نا، وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور اپنا وجود سارا خناس ہو، کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کیا بزرگان دین کیا فرماتے ہیں نا کہ جب کسی کی طرف تمہاری انگلی اٹھے نا تو دیکھو 3 انگلیاں تمہاری طرف بھی ہیں، 3 انگلیاں تمہاری طرف بھی ہیں، تو پتہ چلا کہ اس سے بڑے مجرم تم ہو۔ پہلے اپنے آپ کو سنوارو۔ وہ کیا خوب فرمایا نا میرے آقا نے، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ کسی کو اپنے بارگاہ میں قریب کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کی عیب اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ میرے پیارے بندے، یہ عیب، یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، ان مسٹیک کو صحیح کرو، درست کرو۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس کے عیب اس کے سامنے اللہ کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے اندر عیب ہیں، ان کو درست کر لو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، حدیث پاک فرمایا اے وہ گروہ
کہ جنہوں نے ایمان زبان سے تو ایمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل سے ابھی ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے. کیا فرمایا؟ اے وہ لوگو، اے وہ گروہ جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، لیکن دل سے ابھی تک مومن نہیں ہوئے، ایمان نہیں لے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے میں نہ لگا رہا کرو، اپنے عیبوں کو تلاش کرو، ان کو درست کرو. فرمایا حسد نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو. محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی عیب کو اچھالے گا، اس کی عزت خراب کرے گا، اس کی آبرو ریزی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ذلیل و رسوا کرے گا، اگرچہ وہ مکان کے اندر ہو، اپنے کمرے کے اندر ہو، ایک نہ ایک دن اللہ اس کے سارے عیب اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ اتنا ذلیل و رسوا ہے اور یہ اتنا بدبخت ہے کہ یہ عیب اس میں موجود ہے، نومینیٹ کر دیے جائیں گے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ایسے لوگوں، تم ایمان تو لے آئے زبان کے ذریعے، لیکن تمہارا وجود ابھی ایمان نہیں لے کر آیا. زبان کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے تم ابھی مومن نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ کہ تم نے اسلام کی تعلیم کو ترک کر دیا، تم نے اسلام کے چاہنے والوں کی عزتوں کو خراب کیا. محترم اور محتشم عاشقان رسول، تو عیب چھپانا جو ہے یہ اپنانا چاہیے. عیب چھپانا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم کسی کے پوشیدہ معاملات میں ٹو میں نہ پڑو، جستجو نہ کرو. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں تم کیوں بات کرتے ہو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ نے پاک قرآن میں فرمایا جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. بعض اوقات نا آج کل کے جیسے ایام ہے نا، تو ایک عالم یا مفتی نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا، تو بعض اوقات وہ لوگ جنہوں نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوتا، بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، جو 60 سال کے فاسق و فاجر ہیں، سمجھ آ رہی، نہ نماز کی پرواہ، نہ داڑھی کی پرواہ، نہ فرائض کی پرواہ، نہ احکام شریعت کی پرواہ، وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر نہ اپنی چونچیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، تبصرے اور عجیب و غریب طرح کی کنڈیشن. محترم، اس سے ڈر جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے عالم بنایا ہے، کسی کو امام بنایا ہے، کسی کو جناب پرنسپل بنایا ہے، کسی کو ماسٹر بنایا ہے، کسی کو گھر کا سرپرست بنایا ہے، تو کیا اس نے جواب نہیں دینا؟ کیا اس کو فکر نہیں ہے؟ سارے جہان کی آپ کو فکر ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو وہ مالک جب کسی کو منصب دیتا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں ایسا منصب دیا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں تو پھر آئیں، وگرنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام بندہ جس کی نہ کوئی سننے والا ہے، بس وہ فتنہ فساد کی جڑ ہوتا ہے. جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ سویا ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ فتنہ سویا ہوتا ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اس کو جگانے والا ہے. لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ فتنہ سویا ہوتا ہے، جو اس کو بیدار کر دیتا ہے، جگا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے. فرمایا اس شخص کے اوپر لعنت ہے، وہ لعنتی ہے. تو ولا تجسسوا، ہمیں مسلمانوں کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اللہ نے ارشاد فرمایا اس بات کی جستجو میں نہ پڑو، اس کی تلاش میں نہ رہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا یہ آنکھ، یہ کان، یہ سننے کی طاقت، یہ سماعتیں اور یہ دل، ان سب سے کل بروز قیامت سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. فرمایا اس لیے جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں نہ بات کرو. ہمیں ادب کے ساتھ، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا ہے، ہمارا بڑا ہے، ہمارے گھر کا سرپرست ہے، ہمارے درمیان رہنے والا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے تو ہمیں فیس ٹو فیس اس سے ملنا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق اس کا حل نکالنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کر دیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی زد میں آ جائیں کہ سرکار نے فرمایا فتنہ سویا ہوتا ہے تو لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو اس کو جگائے گا. یہ دوسری چیز. پہلی چیز اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ غمان نہ کیا کرو، بدغمانیاں نہ کیا کرو.
دوسری چیز یہ فرمائی کہ کسی کی ٹو میں نہ پڑو، کسی کے پوشیدہ معاملات عیبوں کو ظاہر نہ کرو جب تک شریعت نہیں کہتی۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، احادیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، شریعت نے وہاں پر اس کے لیے لازم نہیں کیا تھا کہ اس کو ظاہر کیا جائے، چھپایا، اس کے لیے مغفرت و بخشش کی بشارت ہے، اس کے لیے انعام ہے۔ اور تیسرا بڑا جرم جس سے اللہ نے بچایا ہمیں، وہ غیبت ہے۔ کتنی جامع یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ مالک جس نے پانی کے تبکے سے ہمیں پیدا کیا، وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ بدگمانیاں کریں گے، سمجھ آ رہی؟ لوگوں کی ٹو میں پڑیں گے، کوئی کسی کام کی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن کیا کریں گے؟ گناہ کمائیں گے۔ اور تیسری چیز غیبت، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی میں کوئی عیب پایا جائے، کوئی برائی پائی جائے، تو تم وہ برائی اس کی عزت خراب کرنے کے طور پر، یعنی وہ یہ پسند نہ کرتا ہو کہ میرا عیب یہ کسی کو بیان کیا جائے، تم آگے بیان کر دو، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس میں موجود ہو تب بھی جائز نہیں؟ فرمایا موجود ہو تب بیان کرے تو غیبت ہے، اگر موجود ہی نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے۔ سمجھ آ رہی نا کہ ہمارا اسلام کتنا کامل ترین دین ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک شریعت اور قرآن کی بات نہیں آتی، ان کا حکم نہیں آتا، مسلمان کی غیبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے عیب اچھالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بدگمانیاں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا میرے آقا نے، فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے، ہم آئے مسجد میں یا بازار میں بیٹھے ہوں، کوئی بندہ ہمیں کہہ دے او کوڑا دا نانا، کہہ دے جھوٹا دا سردار، ہمیں اچھا لگے گا؟ کتنا برا لگے گا، میری اس نے عزت خراب کر دی، مجھے کیا کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کر دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بندے کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ سنی سنائی بات کر دے۔ آج کل ہمارا ایسا سسٹم چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ صبح اٹھا نہ نماز کی نہ روزے کی، کئی نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں، بس کوئی ایک بات ہاتھ میں آ گئی، ادھر سے لی ادھر لگائی، ادھر لگائی، ادھر لگائی، ادھر لگائی، پوری آگ تیار ہو گئی، پھر یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا سوچنا چاہیے ضرور، جس مالک نے اس بندے کو پیدا کیا ہے نا، وہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے۔ آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، سب مر جائیں گے ہم، لیکن وہ لکھنے والے فرشتے جب رجسٹر لے کر آئیں گے نا تو پتہ تو پھر چلے گا، پتہ پھر چلے گا کہ کیا گزری، کیا کیا ہم نے۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی شخص کا ایک دوسرے کو، دو گروہوں کو، دو شخصوں کو اس لیے بات ادھر کی سن کے ادھر بتانا، ادھر کی ادھر کی، جھگڑا فساد، دنگا فساد ہو، لڑائی جھگڑا، اسی کو چغلی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ تینوں چیزیں جس سے ہمارے پیارے رب نے منع کیا ہے اور اپنے کہہ کر منع کیا ہے، آمنو، اے ایمان والو، ہمارے اندر کتنی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ یہ غیبت، اس نے ہمارے جناب میری گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، بھائی کو بھائی سے جناب میری بھائی کا مخالف کر دیا، مقتدیوں کو امام کے خلاف کر دیا، اور ہمسایوں کو ہمسایوں کے خلاف کر دیا۔ یہ غیبت اتنا بڑا فتنہ، وہ غیبت جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے غیبت۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک مثال میں بیان فرمایا، مثال دے کر سمجھایا کہ جو غیبت کرتا ہے نا، اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ اس کو اس کے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا۔ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا، میں نہیں کھاتا، لیکن اللہ کا حکم ہوگا، کیوں نہیں کھائے گا؟ فرشتے اس کے اوپر ہوں گے، کچا گوشت اسے کھلایا جائے گا، کھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گوشت کے ساتھ اس کو تشبیہ کیوں دی گئی؟
علماء نے بیان فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کسی مسلمان کا گوشت کاٹا جائے، نوچا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جب کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں، وہ مسلمان بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کسی اور پاس سے بیٹھے ہیں، لیکن 4 بندے آ گئے نا اپنی سنن والے، تو آپ انہوں نے سامنے جناب ریاض نے یار انہوں تو بولنے ہی نہیں آتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ساریاں گلاں دوجے نوں دسی جانے کہ وہ عزت خراب ہوے، یہ غیبت ہے۔ فرمایا ان گوشت نال تشبیہ کیوں دیتی گئی کہ فرمایا جویں ہی گوشت کٹن نال جسم پورے نو تکلیف ہوندی، ایویں ہی غیبت کرن نال بندے دے جسم اور قلب نو تکلیف ہوندی، دل اور جسم نو تکلیف پہنچ دیے، اس لئی یہ نال تشبیہ دیتی گئی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ یہ تینوں چیزاں دے بارے حکم فرمان تو بعد پتہ کیا فرماتا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرتے رہو، نہ بدگمانیاں کرو، نہ کسی کی ٹو میں پڑو، عیب چھپاؤ اور نہ غیبت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ عاجز رہے، میرا بندہ کسی کی عزت کو نہ اچھالے۔ من صمت نجا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ کی فرمایا سرکار نے؟ جڑا چپ رہا اس نے نجات پا لی، اور فرمایا ایک چپ 100 سکھ۔ کیا بات ہے یار! ان اللہ تواب الرحیم، فرمایا بے شک اللہ سب تو بڑھ کے توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، بالخصوص تفصیلاً غیبت دے موضوع دے حوالے نال میں تانوں عرض کردا۔ غیبت ایک ایسا نسور ہے، ساڈے چھوٹے بچیاں تو لے کے 80 سال 90 سال 70 سال 60 سال دے بابیاں دے وچ بھی پایا جاسی، بے نمازیاں تو لے کے 5 وقت دے نمازی تہجد گزاراں وچ بھی پایا جاسی۔ اے غیبت دا نسور، سمجھ آ رہی؟ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور یہ دی نحوست تو سانو بچاوے۔ خدا دی قسم اگر اسا بچ گیا نا غیبتوں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جاسی، آخرت بھی سنور جاسی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑے نیک نوجوان دا واقعہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان آ تے نا وہ کسے نال بولدا نہیں آ بلا وجہ، سارا دن چپ رہنا، نماز پڑھنی، روزہ، قرات قرآن، اپنے کام نال کام، کسے نال بولدا نہیں۔ تے کسے نے انہوں آکھیا یار تو بولدا کیوں نہیں؟ انہیں آکھیا یار مینوں ڈر بڑا لگدا ہے کسی دی غیبت نہ ہو جاوے، چگلی نہ ہو جاوے، کسی دے عیب نہ میں کھول بیٹھا، سمجھ آ رہی؟ بدگمانیاں دے وچ نہ پے جاواں۔ آپ نے فرمایا کہ دن گزرتے گئے وہ نوجوان نہ فوت ہو گیا، دی ڈیتھ ہو گئی، وصال ہو گیا۔ مرن تو بعد کسی دے خواب وچ آیا تو نے آکھیا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے نال کی کیتا بھائی، کی معاملہ ہویا؟ نے کہا یار مینوں ڈر بڑا ہاں اپنی زبان دے حوالے نال، مینوں اپنی زبان دے حوالے نال بڑا ڈر آ کہ یار میں کسے واسطے سخت نہ استعمال کراں، کسے نو میری زبان دی وجہ تو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جدوں میں مرا ملائکہ میرے کولو آئے تو جویں میں اپنے مسلمان بھائیاں واسطے نرمی رکھدا سا، انہاں دا خیال رکھدا سا، انہاں نے میرا بڑا ہی خیال کیتا، اور اس معاملے تو میں آسانی نال پار ہو گیا اور اللہ نے بخش دیتا، اللہ نے بخش دیتا۔ محترم یہ بہت بڑا جرم ہے، خدا را ہمیں سوچنا چاہیے، سنجیدگی دے نال سوچنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اتنے تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، زنا بدکاری منہ کالا کرنا، فرمایا جو غیبت ہے یہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ زنا جو بندہ کرتا ہے اگر وہ نادم ہو گیا، سچی توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف فرما دے گا سچی توبہ کر لے۔ لیکن غیبت کرنے والا شخص وہ زانی سے بھی بدتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے غیبت کی، جس کی یہ 1000 بار توبہ کر لے، لیکن جب تک وہ نہیں معاف کرے گا اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہو۔ اتنے تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر غیبت کرنے والا بندہ توبہ کرے نا، جس بندے دی غیبت کیتی ہوئی جب تک وہ معاف نہیں کرتا، وہ دی توبہ لٹکی رہندی معلق۔ دیکھو یار کتنا اہم
ترین کم ہے کہ سانو اس چیز دے حوالے نال کیویں خیال رکھنا چاہیے، اپنی کیویں کیئر کرنی۔ فرمایا غیبت کرنا یہ سود خوری تو بھی بدتر گناہ ہے، سود خوری تو بھی سخت تر ہے۔ اور فرمایا گیا اللہ اکبر کہ کل بروز قیامت اس کو کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، غیبت کرنے والا۔ تعریف میں پہلے عرض کر چکا، غیبت کیا ہے؟ کسے بندے دے بارے یہ جیاں گلاں کرنا کہ جو او دے وچ عیب نے، کسے ہور دے سامنے اس وجہ تو کرنا کہ ایدی عزت خراب ہو جاوے، ایدہ معیار خراب ہو جاوے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ہے غیبت۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ غیبت دے اور اگر او دے وچوں عیب نہ پائے جاون پھر بہتان ہے۔ اچھا غیبت کرن دی جواز دیاں صورتاں بھی ہیں، لیکن یار کم از کم یہو جی ہن ہر بندے نوں تو اتنا کوئی نہیں پتہ نا کیا کتھے جائز ہے کتھے نہیں جائز۔ مثال دے طور سے کسے بندے نے کسے عالم دی غیبت، عام بندے دی غیبت کرنا بھی ناجائز و حرام، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے غیبت کرنا، یہ دے احکام سیکھنا فرض ہے غیبت دے۔ اچھا اللہ اکبر، ساڑھے لوگ آج کل ایویں کر دیندے نا، بڑی کثرت نال ایویں ہوندا ہے، اسا علماء دیاں غیبتاں کردے ہیں، مفتیان کرام دیاں غیبتاں کردے ہیں۔ قول سنو اور رونگٹے کھڑے ہو جاس۔ حضرت ابو الحفص کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمیندن جڑا بندہ دنیا دے وچ کسی عالم دی غیبت کرے گا، کل بروز قیامت جدو اللہ دی بارگاہ وچ آوے گا نا، او دے چہرے دے اوتے، او دے منہ دے اوتے لکھا ہوئے گا کہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہے، یہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہے۔ اساں اگرچہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، قرات قرآن کرن والے ہیں، سانو غور کرنا چاہیے یار کیا یہ ممبر رسول اتنا آسان ہے اللہ نے ادھر بٹھا دیا؟ وہ بھائی محنت لگتی ہے۔ ہن مروجہ ہی اگر ویکھو 8 سال دی درس نظامی، 2 سال مفتی کورس، 3 سال جناب میری قرآن پاک حفظ کرنا، پھر تجوید و قرات، آسان ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال ہر بندے کی عزت خراب کرنا گناہ ہے، درست نہیں ہے، لیکن وہ بندہ یار جو بالخصوص اللہ کے دین سے محبت کرنے والا ہے، وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرمائے مجالست العلماء عبادت، میرے غلاموں جتھے علماء تو انہوں لبھن انہوں دے کول بہ گے کرو، کیوں؟ انہوں دے کولو بانا بھی عبادت ہے۔ کیا میرے آقا نے فرمایا انہوں دے کولو بانا بھی عبادت ہے۔ اتنے تک فرمایا کہ ان نظر الی وجہ العالم، کہ اس عالم دے چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور یار جس دے نال صلہ رحمی ادب دا حکم آمنہ دلال خود فرمان اکرم العلماء فانہم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء دی تعظیم کرو، تکریم کرو، ادب کرو، یہ انبیاء دے وارث ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو الحفص کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑا کسی عالم دی غیبت کرے گا، کیا فرمایا؟ کل بروز قیامت اللہ دی بارگاہ دے وچ اس حال دے وچ آئے گا، او دے منہ دے اوتے لکھیا ہویا ہوسی کہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ٹائم بڑا مختصر ہے، میں چند گزارشات اختصاراً عرض کرنا۔ میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا، کچھ احادیث، کچھ بزرگاں دے اقوال، کہ غیبت جڑی ہے ایمان نو کٹ کے رکھ دیندی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور فرمایا کل بروز قیامت غیبت کرن والے نو کتے دی شکل وچ اٹھایا جائے گا، اور فرمایا گیا کہ جہنم دے وچ سب تو پہلے جڑا بندہ جائے گا وہ غیبت کرن والا ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر اللہ دے نبی، آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی غیبت دی سزا کیا ہے مولا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ، جڑے بندے نے کسے دی غیبت کیتی اور پھر انہیں توبہ کر لئی، ان دے تو معافی بھی مانگ لے، یار مینوں معاف کر دے، اپنا عیب بھی ذکر کرے، میں تیری فلاں فلاں جگہ تے غیبت کیتی ہے، مینوں معاف کر دے، وہ راضی ہو گیا۔ فرمایا یہ بندہ سب تو آخر دے وچ جڑا جنت جاسی ہو، یہ بندہ ہو سی۔ غیبت کیتی جندی کیتی انہیں معاف کی کر دیتا، تے اللہ دے پیارے کلیم فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا سب تو آخر جڑا جنت جاسی ہو، یہ ہو سی۔ اور فرمایا سب تو پہلے جڑا بندہ جہنم میں جاسی وہ پتہ کیڑا ہو سی؟ جن نے غیبت کیتی اور پھر یہ تے اصرار کیتا، یعنی کسی بندے دی غیبت کیتی، وہ دی عزت خراب کیتی، پھر ڈٹا رہا
ہاں میں درست کیتا ہے، یہ ہے وہ ہے، سمجھ آ رہی؟ پتہ ہی نہیں، کسی عالم نے رابطہ ہی نہیں کیتا، شرعی طور تے رہنمائی بھی نہیں لئی۔ فرمایا یہ بندہ وہ سی جڑا سب تو پہلے جہنم میں جا سی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک روایت عرض کرتا ہوں اور بیان ختم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب دے غلاموں، فرمایا سرکار نے جدوں میں معراج تے گیا، مینوں معراج کرائی گئی، سرکار نے فرمایا کچھ بندے تے مائیاں میں یہ جے ویکھے، انہاں دے تانبے دے نو ہن، وڈے وڈے تانبے دے نو ہن، اور نہ اپنے چہرے نو بھی چھلی جاندے ہن تے سینے نو چھاتی نو بھی چھلی جاندے ہن، خون تے جناب میری گوشت دے لوتھڑے جلد۔ فرمایا میں جبریل نو آکھا جبریل ما ہاؤلا، یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں جڑے آدھے نوہاں نال آدھے چہرے نو چھلی جاندے ہیں، آدھے جسم نو وڈی جاندے ہیں، آدھے سینہ نو چھلی جاندے ہیں؟ تے جبریل امین نے کیا عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ او لوگ ہیں جڑے دنیا دے وچ مسلماناں دا گوشت کھندے ہیں، یعنی غیبت کردے ہیں۔ کیا کردے ہیں؟ غیبت کردے ہیں۔ اختصاراً یہ جڑی آیا مقدسہ ہے نا، ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ شان نزول کیا ہے؟ یہ اسلام دا پہلے سرکار نے ایک اصول بنایا، رول بنایا کہ جدو کسی جہاد تے جاندے ہیں نا صحابہ تے، پھر سرکار دو امیراں دے نال ایک غریب صحابی نو کر دیندے ہیں بھئی انہاں دی خدمت کرسی، کھانا کھونا پکے سی، خود بھی کھائے سی، انہاں نو کھاؤ سی اور انہاں نو کھوے سی۔ حضرت سلمان فرمیندے نے کہ ایک دفعہ ایویں ایک جنگ دے موقع تے اسا جا رہے سے تے سرکار نے دو دے نال مینوں کر دیتا، میں غریب اسوں تے مینوں ایک دہاڑے نہ نیند آ گئی، میں جاگ نہ سنگیا سوں تے روٹی نہ پکا سنگا، کھانا کھونا نہ پکیا تے مینوں انہوں نے آکھیا کہ جا یار سرکار دے جڑے خادم ہیں نا باورچی خانے دے، حضرت اسامہ تے انہاں کولوں جا، انہاں کولوں لے تے آ۔ اکھے میں اتھے کیوں سو تے حضرت اسامہ نے فرمایا یار سلمان کھانا تو کوئی نہیں بچا تیرے سامنے، کہ اتفاق نال کھانا اتھے بھی نہیں بچا تے آپ آ گئے۔ حضرت سلمان فرمیندے میں واپس آ گیا تے انہاں دوواں نوں عرض کیتی کہ یار حضرت اسامہ فرما رہے ہیں کہ کھانا تو نہیں بچا۔ انہاں دوواں نے پتہ کی آکھیا کہ اسامہ نے بخل کیتا، کنجوسی کیتی، بھی کھانا نہیں دیتا۔ وہ دوویں حضرت سلمان فرمیندے نے کہ سرکار دی بارگاہ سرکار آئے، سرکار نے فرمایا تواڈے منہ دے وچوں گوشت دا ذائقہ آ رہا ہے، تواڈے منہ وچوں گوشت دا ذائقہ آ رہا ہے۔ انہوں نے یا رسول اللہ تو گوشت کھادا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تساں مسلمان دی غیبت کیتی ہے، اسامہ دی غیبت کیتی ہے، اور کسے مسلمان دی غیبت کرنا ایویں ہی ہے کہ او دا گوشت کھانا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ سانو ایسی توفیق دے، بدگمانیاں تو بچو، ایویں کسے دے عیب اچھالن تو ٹو وچ پڑھنا یہ اللہ والے بندہ دا کام نہیں یار۔ وہ بھی تو ہے نا ستار، ہے نا ستار، کیا بات ہے، اللہ دے سپرد کرو، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال جو کوئی جس کسی نے اللہ نے منصب دیتا ہے تو دے مطابق اگر انہوں اجازت ہے تو انہوں علماء نے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، مفتیان کرام تو پوچھ دس کر کے، پھر اگر وہ دیتے اللہ نے لازم کیتا ہے کسی واسطے وہ تحقیق کرے، ساری چیز کرے، سمجھ آ رہی؟ لیکن بلا وجہ نہیں۔ یار امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے دے منہ دے وچوں شراب دی بو آمدی پئی ہوئے نا، حد نہیں لا سکتے تساں، شراب دی حد نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جناب کسے زبردستی انہوں شراب پہ چھڈی ہوئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دے منہ وچ گئی ہوئے لیکن اس کرولی کر چھڈی۔ وہ اسلام دیکھو یار، اسلام ایک مسلمان دی عزت کتنی بچانا چاہتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرمیندے نے اسے آیا مقدسہ دے وچ کہ غیبت نو حرام کر دیون دی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ سب تو وڈی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دی عزت نو خراب نہ کیتا جائے۔ اللہ کی چاہتا ہے میرے بندے دی عزت نو خراب نہ کیتا جائے، میرے بندے دی عزت نو عزت دار ہی رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔